बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी नवंबर के खुश नसीब बरूज। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जी ये 4 बरूज हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। जो क्या कहते हैं, कारोबार में, नौकरी में, शादी के हवाले से इनके मामलात कैसे रहेंगे वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और क्या कहते हैं जी, नवंबर इनके लिए कैसा रहेगा ये भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतर है पहले से, अब फाका है चलो, अल्लाह का शुक्र है। सर। ऐसे ही है सर। अच्छा सर, नवंबर के खुश नसीब बरूज और किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे इनको पहुंच रहे हैं नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, माबूद है, जिसका कोई रब नहीं है और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। ज़ायचा एक इल्म है, बस जितना अता कर दिया जिसको, वो उतना बता दिया, और बाकी इसमें मुकम्मल यकीन रखना वो फिर शिर्क हो जाता है। इसको सिर्फ़ इल्म के तौर पे लें, और जो रहनुमाई अगर अल्लाह चाहेगा तो इससे अच्छी हो जाती है। 4 बुरूज हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि 2 बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और फिर वीनस। जुपिटर यानी मश्तरी, वीनस यानी ज़ुहरा। ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जिनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा नवंबर 2025 में। अच्छा, ठीक है? माशाल्लाह। और ये जुपिटर जो है, इसका ताल्लुक खैर व बरकत के साथ है, रूहानियत के साथ है, वुसअत के साथ है, अदल व इंसाफ के साथ है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। जुपिटर जो है वो इंसान का अपना सेल्फ यानी नफ्स वो भी है। और जो वीनस है ये खूबसूरती से रिलेट करता है, सियासत से रिलेट करता है। उसके बाद बहुत हद तक जो है रुपए पैसे को भी इसको इससे पढ़ा जाता है, मगर मार्स से करेंसी को पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो आप कह लें नफ्सियात है, उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इसका। तो ये 2 जो हैं ये अपना रोल प्ले करेंगे इस नवंबर के महीने में 4 बुरूज के लिए। अच्छा, सबसे पहला जो बुर्ज है वो आता है जेमिनी। अच्छा, जेमिनी है बुर्ज जोज़ा। ये मैं बता देता हूँ स्टार्ट में कि ये जो 4 बुरूज जो मैं अर्ज़ करूँगा अभी, ये सन साइन जिनका है उनके लिए, जिनका असेंडेंट यानी ताले, जब आप पैदा हुए तो कौन सा बुर्ज था वो, और मून साइन के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। जेमिनी वाले जो हैं, अगर इनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर इनका नाम जो है वो काफ और काफ से या के या क्यू से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जेमिनी है, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो। जेमिनी का जो दूसरा घर है ना, ये उसके अंदर मौजूद है। जो कैंसर के अंदर जुपिटर है ना, ये ट्रांजिट उसके अंदर, यानी उसका दूसरा घर है। और जो दूसरा घर होता है वो रुपए पैसे के जमा करने का, सेविंग्स का, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का घर कंसिडर किया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, अगर जायचा उस वक्त बनाया जाए तो फिर बच्चों के खाने पीने की जो आदत है या फूड को कंज्यूम करने का तरीका वो दूसरे घर से पढ़ा जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो नवंबर का महीना, इसमें जेमिनी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अपने रुपए पैसे को संभालते हुए, ठीक है। या जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स की और उसका रिटर्न्स लेते हुए अपनी माली हैसियत को बेहतर पाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये लोग बहुत सारे बिजनेस एग्रीमेंट्स इस तरह के करेंगे जिससे इनकी बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। और दूसरा ये है कि आमदन जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा वो रोशन होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जेमिनी वाले लोग हैं, इनको मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनको सिर्फ एक चीज़ में ध्यान रखना है, ड्राइविंग जो है ना, ये ध्यान से करें। अच्छा, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ठीक और है। ड्राइविंग अगर खुद कर रहे हैं तो ध्यान से करें। इसके अलावा जेमिनी वाले जो मेल या फीमेल अनमैरिड हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते जो हैं वो आते हुए नज़र आ सकते हैं, जो माशाल्लाह। आप कह लें कि एक देर पा ना टूटने वाला ताल्लुक़ इंशाल्लाह। जिसमें प्रॉब्लम आती है ना, जेमिनी वालों को डाइवोर्स का मसला आ गया, या वर्गो को आ गया, या सेजिटेरियस या फिर पाइसेस को, यहाँ पे वो ऐसे रिश्तों में जाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह, जो चलते हैं।
ٹھیک ہے، माशाल्लाह। دیر پا انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ۔ دوسرا برج جو آتا ہے بھٹی صاحب وہ آتا ہے کینسر، برج سرطان۔ سرطان جو ہے بذات خود اس کے اندر موجود ہے جوپیٹر، تو سرطان کو بہت سارے فوائد جو ہیں، خاص طور پہ سٹریس لیولز جو ہیں ان کے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، انگزائٹیز ان کی، پریشانیاں، ذہنی دباؤ، کھنچاؤ، تناؤ والی سچویشن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکال لے گا انشاءاللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر صحت کے معاملات ان کے معدے سے ریلیٹڈ اور ای این ٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ ان کے ٹھیک ہوتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ اگر کرونک بن گئے تھے، کوئی دوا ایسی آ سکتی ہے، کوئی میڈیسنل رجیم اس طرح کی یہ فالو کر سکتے ہیں کہ یہ، کیونکہ اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ یہ طب سے ریلیٹڈ کوئی اپنی میڈیسنل رجیم استعمال کرتے ہیں نا، تو طب یعنی سبزے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، وینس کے ساتھ، تو اگر یہ کوئی ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر لیتے ہیں یا ہربل یوز کرتے ہیں تو زیادہ افیکٹولی وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ جلد اس کرونک ڈیزیز سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی کمفرٹ زون کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کینسیرینز کو دیکھیں، اگر ذائچے میں ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر چوتھا گھر ہوتا ہے، چوتھا گھر مدرز ہاؤس بھی ہے۔ بہت سارے کینسیرینز جو ہیں ان کی والداؤں کی صحت جن کی وجہ سے وہ کنسرن تھے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کا جو گھر ہے اپنا، یا جو ان کی کمفرٹ زون ہے جہاں پہ یہ ریلیکسڈ محسوس کرتے ہیں، یہ اس کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایکسپینسز ان کے انکر ضرور ہوتے ہیں، مگر انکم کے سورسز بھی ان کے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد روحانی طور پہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافی زیادہ مضبوطی کی طرف جاتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا فوکس، ان کا جو ایریا ہے نا اس کا کیا کہنا چاہیے، میڈیٹیشن کا، وہ بڑا بہتر ہونے جائے گا۔ یعنی یہ جہاں پہ ریاضت یا عبادت کرتے ہیں، یہ اس جگہ کو بھی بہتر کر کے فوکس یا اپنا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اور بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کا جو ایک اورا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ روحانی سفر جو ہیں وہ یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیارات ہیں یا عمرے وغیرہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یا جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے، اپنے اپنے حساب سے یہ روحانی سفر جو ہیں یہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے لبرا۔ اچھا، جوپیٹر کا ٹرانزٹ لبرا سے 10ویں گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو جو 10th ہاؤس ہے وہ بیسیکلی کریئر کا گھر ہوتا ہے، پبلک سے ریلیٹڈ جو گھر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ لبرا جو پبلک سیکٹر کے ساتھ انوالو ہو کے اپنی جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے لیے ڈھیروں کامیابیاں لے کے آتا ہے، جس سے ان کا نام بھی بڑھتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، اور انکم بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان کی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بہتر قسم کے کریئرز جو ہیں، نئے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے لیے ایک اچھا کریئر وہ یہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پلس یہ کہ اگر یہ جابس کو سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا مہینہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی پروموشنز اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، انکریمنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ان کو یقیناً اللہ کی مہربانی سے وہ ملتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اسی ٹائم میں نا وینس آ جائے گا اسکارپیو میں، تو کرنسی سے ریلیٹڈ جو لبرا والے لوگ ہیں نا، جو جن کی چھوٹی ہیں ایکسچینجز یا بڑے لیول پہ کرنسی کا جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے انکم کا، گروتھ کا۔ اس کے علاوہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو نفسیاتی پرابلمس ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کے، وہ بہت حد تک بہتری کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 7واں گھر جو ہے کسی بھی ذائچے میں وہ پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی بہتر پارٹنرشپس، لائف پارٹنرشپس یا بزنس پارٹنرشپس جو ہیں، کولیبریشنز جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا کام، کاروبار، نام، شہرت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے آن اے ویری پازیٹیو سائڈ۔ اچھا، چوتھا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے اسکارپیو، عقرب جو ہے۔ عقرب والے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے، خاص طور پہ وہ عقربی افراد، یہ بھی واٹر سائن ہے۔ واٹر سائنز اس وقت بیسیکلی جو 3 ہے نا، کینسر، اسکارپیو، پائسس، ان کو فائدہ
کافی زیادہ آئے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. پائسز کے فوائد اور لحاظ سے ہیں، ان کے اوپر بھی کر لیں گے بات، مگر یہ ہے کہ اسکارپیو ان کے لیے اس لحاظ سے یہ فائدہ مند ہے کہ جن کے پرسنل ریلیشنز اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ، یا فیملی ممبرز کے ساتھ، کلوز فیملی ممبرز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اگر خدا نخواستہ ڈس اورینٹیڈ تھے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ جو اختلافات کا شکار تھے اسکارپیو اپنے ریلیشنز میں، وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز تھے اگر، اس کے اندر بھی یہ کافی حد تک اپنی انوالومنٹ لا کے ان چیزوں کو بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ان کو میں یہ کہوں گا کہ لیور سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی پرابلمس تھیں، بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ، اگر آپ اپنا میڈیسن رجیم جو ہے وہ ہربل اگر کر لیتے ہیں یا ہومیوپیتھک سے کر لیتے ہیں، تو بہت سارے چانسز پیدا ہوں گے کہ آپ کی ایبڈومن، اپر ایبڈومن یا لوور ایبڈومن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ٹھیک ہونے کی طرف جاتی ہیں انشاءاللہ. اس میں خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، دونوں. اچھا، اس کے بعد ان کے لیے ایجوکیشنل اپرچونٹیز جو ہیں، خاص طور پہ اگر یہ کوئی ایجوکیشن لینا چاہ رہے ہیں نا، روایتی یا غیر روایتی، اپنے شوق کے حساب سے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ اپرچونٹیز ان کے لیے نظر آتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے تو خاص طور پہ یہ اسکارپیو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا وقت ہے اپنی ایجوکیشن کو فردر کرنے کا، بڑھانے کا، کیونکہ بڑھانے والا جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، جوپیٹر کی وسعت دینے والا پلانٹ، وہ فلی انٹیکٹ ہوگا ان کے اس معاملے میں کہ چیزیں جو ہیں اگر یہ پازیٹیو سائڈ پہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے تو یہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور احتیاط کہاں پر ضروری ہے وہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.